جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل گم ہو جاتی ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی ذات یعنی اس کائنات کی خالق و مالک ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. معلوح اس کو کہتے ہیں، جس میں نے کہا کہ جس پر انسان حیران ہو جائے. کسی بھی چیز کے بارے میں انسان اتنا حیران پریشان یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہم لمیٹڈ ہیومن فیکلٹیز کے ساتھ فیدم کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اگر ہم جسم میں گھسیں اور دیکھیں کہ ہماری انٹسٹائنز کس طرح سے ڈیزائن ہے، ہمارا برین کی وینز، یہ نروس سسٹم، یہ سب کچھ، یہ جو نی جرک ہے، سب کچھ ریفلیکس ایکشن، یہ کس طرح سے ڈیزائنڈ ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. اور اگر یہاں سے باہر نکلے تو پھر کائنات میں جائے اور کائنات کو دیکھے. فی الآفاق و فی انفسکم، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور تمہارے اندر تمہیں دکھائیں گے. یعنی جب انسان گلیکسیز کو دیکھتا ہے اور سٹارز کو دیکھتا ہے، جیسے وی وائی کینس میجرس ہیں اور بہت سارے سٹارز ہیں، رائٹ. جب ان سٹارز کے پیٹرن کو پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سجائے ہیں اور سائزز آف دا سٹارز جس میں ہزاروں سن آ جائیں، ٹھیک ہے. اینڈ دین وی آبزرو دس گلیکسی اینڈ clusters of galaxies and then super clusters and then black holes. اللہ اکبر، حیران ہو جاتا ہے. الحمدللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے. تو تمام جو تعریفیں نا وہ اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے. اور اب اللہ کو آگے ایکسپلین کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کون ہے اللہ؟ سوال نا الحمدللہ، تمام تعریفیں پرفیکشن کی حد تک with praise, gratitude and love اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یعنی تعریف باقی مخلوقات کے لیے بھی ہیں لیکن ناقص ہیں، کم ہے، کمزوری ہے. اور ہر بندے کی محبت اور پریز اور گریٹیوڈ میں تعریف نہیں کی جاتی، کچھ کی ڈر کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ باس ہے، بدتمیز ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں. وہ بچہ ہے، وہ کچھ گرا نہ دے تو اس کی چیز کو گرنے سے بچانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ تو بڑے اچھے بچے ہیں، آپ تو ایسا نہیں کریں گے. تو یہ انسان ڈر سے تعریف کرتا ہے. کسی کی جھوٹی تعریف انسان کر دیتا ہے، جیسے اکثر مرد بیویوں کی کرتے ہیں یا اکثر بیویاں مردوں کی کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جو تعریف ہے وہ سچی تعریف ہے اور پرفیکشن کی حد تک ہے. کس انسان کی کسی تعریف میں جذبات میں غلوف کر دیتا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتا ہے، ایموشنز کنٹرول نہیں کر پاتا. وہ کہتے ہیں نا جوش خطابت میں یہ کہہ گئے، لیکن وہ اس کو ایکچولی میں ڈیزرو نہیں کرتا، اس پہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام پریزز اس تک پہنچتی ہیں. ہاں کوئی کوالٹیز کسی انسان میں موجود ہو، وہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے خوبصورتی دی، اللہ نے تمام چیزیں اس کو دیں. تو بیسیکلی اللہ کے لیے ہیں. جو کون ہے اللہ تعالیٰ تعریف اپنی بیان کرتے ہیں، انٹروڈکشن کرتے ہیں. رب العالمین، یعنی اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین. رب یریبو، وہ اس کو کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، نرچر کرتا ہے، نرش کرتا ہے. لیکن جب رب مینلی وہ اس کہتے ہیں جو پرورش، نرش، نشر و نما کرتا ہے، رائٹ. لیکن جب ہم رب اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، چونکہ یہاں کانٹیکسٹ اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں 3 چیزیں لازمی آتی ہیں. نمبر 1 دا کریٹر، جس نے سب بنایا، خالق کل شیء، بدیع السماوات والارض. یعنی یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ پہلے سب دھواں تھا اور ختم تھا سب کچھ. There was nothing at all. صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تھی سب سے پہلے. پھر اس نے عرش کو اور پانی کو پیدا کیا، اور اس کی جتنے عرصے بعد چاہا قلم کو پیدا کیا، اور قلم نے لکھا وہ سب کچھ 50,000 سال پہلے اس کائنات کے بننے سے. تو جو انیشیشن کی ہے، دیکھیں ایک ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، رائٹ. ایک ماڈل کو بالکل انوویٹ کرنا اور ایسے طریقے سے بنانا کہ جیسے آج تک نہ بنایا گیا ہو، اس کو بولتے ہیں بدیع، the innovator. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is بدیع السماوات والارض. These heavens and the earth were never existed before. ان کا ماڈل تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا. یعنی جو ہماری ایگزسٹنس ہے، یہ جو موبائل فونز ہیں، یہ گلاس، یہ لیپ ٹاپ، یہ سب کچھ ہے، یہ خلق کیا گیا اللہ کی طرف سے. یہ دیکھیں یہ پلاسٹک، مختلف جو یہ بائی پروڈکٹ ہے پیٹرولیم کا، یہ پیٹرولیم کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. اور زمین کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی. یہ آسمان، یہ سب کچھ اللہ، یہ خالق.
تو رب میں ایک پہلا کیا خالق, اس کو یاد کر لیں. دوسرا ہے مالک. ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی سے خالق ہو تو مالک بھی ہو. فار ایگزامپل ہم ڈفرینٹ چیزیں کریٹ کرتے ہیں, ہم جیسے بناتے ہیں, گاڑی کی کمپنی بناتی ہے, وہ پھر بیچ دیتی ہے, تو وہ اس گاڑی کی کریٹر تو ہے, خالق تو ہے, لیکن مالک نہیں ہے کیونکہ اس نے بیچ دی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ جو بنایا وہ بنا کے اب اسی کا ہے, وہ اس کا مالک ہے. He is the owner of everything. اور رب میں تیسری چیز بھی لازمی آتی ہے, مدبر. سو خالق, مالک اینڈ مدبر. مدبر کون ہوتا ہے؟ تدبیر جو کرتا ہے. تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ پلان, آرگنائز, مینیج, ان کی نرشمنٹ کی جو بندوبست کرتا ہے. یعنی خالق و مالک ٹھیک ہے, ایک بندہ میری گاڑی ہے, میں نے اس کو بالکل بنایا بالکل اسکریچ سے, اور میں اس کا مالک ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا اس کو رن کیسے کرنا ہے, مجھے نہیں پتا اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کو اگر بریک ڈاؤن کر جائے تو میں اس کو کیسے سیٹ کروں گا, یا اس کی مینٹیننس کیسے کرنی ہے. اگر مجھے نہیں پتا تو آئی ایم ناٹ بیسکلی مینیجنگ دس تھنگ, اور وہ بھی میری جو مینجمنٹ ہے وہ امپرفیکٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر بھی ہیں جو تدبیر کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں. تو رب میں جو ہے وہ سب کچھ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عربی میں کہتے ہیں رب البیت, یہ گھر کا مالک ہے. ہی از آنر آف دا ہاؤس اینڈ ہی از آلسو ڈیفینیٹلی آنرشپ میں اس میں مینجمنٹ بھی آتی ہے. ہی از آلسو مینیجر آف دا ہاؤس. اور ہماری مینجمنٹ کیسی ہے؟ سبحان اللہ, ہم کو ایک دن گھر صاف کریں, دوبارہ اگلے دن ہوتے ہیں پھر مٹی آئی ہوتی ہے, فالٹ لے جاتی ہے, گھر صحیح طرح ہم صاف نہیں کر پاتے. کوئی چیز کی ریپیئرنگ کریں وہ دوبارہ خراب ہو جاتی ہے, ہم سے چیزیں رہ جاتی ہیں. ہم خود اپنی مینجمنٹ دیکھیں تو ہم کہیں جاتے رہتے ہیں, ہم لیٹ ہو جاتے ہیں, ہم ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے. ہم خود اپنی مینجمنٹ نہیں کر پاتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مینجمنٹ کیسی ہے؟ سورج کو جب سے پیدا کیا وہ جس ٹائم پہ اس کو حکم ہے اسی ٹائم پہ نکلتا ہے, ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا اور ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا. اللہ اکبر, یہ ہے رب العالمین. آپ بزنس مینجمنٹ دیکھ لیں, وی پیپل ان دس کیپٹلسٹک سوسائٹی, یو نو کنزیومرزم اینڈ ہائپر کنزیومرزم کے دور میں, وی ریئلی لو پیپل who are rich, who have big businesses, right? جیسے جو تھرڈ پہ ہے وہ ایلان مسک ہے آج کل, اور سیکنڈ پہ ہے جیف بیزوس ہے, اور فرسٹ پہ جو ہے وہ لوئی ویٹون کا جو آنر ہے برنارڈ ارناؤ. وہ بیسکلی ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, لوگ ان کے بارے میں بکس لکھتے ہیں کہ یہ کیسے سارا مینیج کرتے ہیں, ہاؤ ڈو دے رن دیئر کمپنیز, فل آف فلاز, فل آف ایشوز, فل آف تھکاوٹ فار دیم, رائٹ, فل آف ایگزاسشن. وہ کبھی کبھی رات کو آ کے بالکل گر جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یعنی میں ایگزامپلس کیوں دے رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. ویسے تو لیس کمثلہ شیء, اس جیسے کچھ ہے ہی نہیں. اور وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام بڑی سے بڑی مثالیں ہیں. یہ صرف بات جو میں سمجھا رہا ہوں, کمپیریزن کر رہا ہوں, وہ ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثالوں کو, just to understand who Allah subhanahu wa ta'ala is.